اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین آپ ہمارے تقریباً 17 سال کے پروگرام سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں. گوگل کیجئے یا ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجئے www.talkshoe.com باتیں-جوتا.com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجئے 91736. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جہاں صحافی، دانشور، پولیٹیشین، نعت خواہ، گلوکار، انجینئرز، ڈاکٹر آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ان کی سیر کن گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا ہمارے اسپانسر ہیں، ان کا ایڈ ہے پلیزنٹ ٹریول. دیکھیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بڑی اہم گفتگو آج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑے اہم موضوع پر، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھورائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3 پیس لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل کووڈ-19 ٹریول سیفٹی پریکاشنز. پلیزنٹ ٹریول خدمات کے 30 سال. کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com. ناظرین آپ نے یہ ہمارے ایڈ دیکھے اور اسپانسر پلیزنٹ ٹریول، ان کے پاس جائیے. پلیزنٹ ٹریول کے پاس بڑے اچھے عمر پیکیجز بھی ہیں اور ابھی چھٹیاں بھی ہیں پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے اور بھی ممالک کے لیے. بڑے اچھے ریٹس ان کے پاس موجود ہیں. ہمارے اسکرین پر آویزہ ہے ان کا فلائر، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں عمرے کے پیکیجز کے حوالے سے. بڑے عمدہ اور نفیس یہ فلیکسیبل ہیں آپ کے لیے عمرہ پیکیجز. ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. ناظرین آج آپ سے بڑی اہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے اہم معاملات پر. اردو کا جنازہ ہے، اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. رئیس امروئی صاحب کی یہ غزل تھی جو بعد میں ایک ترانے کی شکل بھی اختیار کر گئی. اور کیوں یہ ایسا ہوا، کیا وہ وجوہات تھیں؟ نہ اس وقت ایم کے ایم تھی، نہ اس وقت الطاف حسن صاحب تھے. 9 مئی 9 1972 کو ممتاز بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ سندھ ایک بل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سندھ کی اب زبان جو ہوگی وہ سندھی ہوگی. یہاں ایک بات آپ کو کوٹ کرتے چلوں. میرے قائد محمد علی جناح، فاؤنڈر آف پاکستان، انہوں نے ڈھاکہ میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات واضح کر دی تھی کہ جو اردو کو ہٹانے یا مٹانے کی کوشش کرے گا وہ ملک کا سب سے بڑا دشمن ہوگا.
یہ میرے قائد محمد علی جناح مرحوم نے اپنی زندگی میں بات کہہ دی تھی. اردو پر بڑے کاروبار ہوتے رہے ہیں, ہوتے چلے آ رہے ہیں. آج اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہے, لیکن عدالتوں میں آج بھی انگلش میں حکم نامہ لکھا جا رہا ہے. کون لکھ رہا ہے؟ کیا وہ قانون وہاں پر نہیں لاگو ہے یا اردو کا اطلاق نہیں ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ اردو پر جو وار ہوتے رہے ہیں, مئی 1972 کو جب یہ بل جو کیا تھا, وہ تو پہلے تھا کچھ دنوں پہلے, لیکن اس کے بعد خون ریزی شروع ہو گئی. سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہوا لیاقت آباد, لالو کھیت کے نام سے جو مشہور ہے. ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی, لوگوں کے اوپر پولیس کی فائرنگ ہوئی. آج عمران خان صاحب جو مہاجر قوم کو تقسیم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے کراچی میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, میرے لوگوں پر ہو رہا ہے. تو مہاجروں میں اس پر تو 1972 میں بھی اسی طرح صرف زبان کی بنیاد پر ان کو مار دیا گیا. آج بھی قبریں موجود ہیں لیاقت آباد کے علاقے میں. بھٹو صاحب کے کزن تھے, اور پیپلز پارٹی نے اپنی بدماشی کے زور پر اس وقت کی حکومت نے یہ کہا کہ سندھ کی جو زبان ہوگی وہ اردو ہوگی. اور اس کے بعد فسادات پھوٹے بنس روڈ, لیاقت آباد اور بھی شہروں میں. اور جامعہ کراچی میں سندھی ڈپارٹمنٹ کو بھی آگ لگا دی گئی. پھر اس کے بعد سڑکوں پر اور خون ریزی شروع ہوئی, مار گرا ہوا. مہاجروں کو اپنے اپنے علاقے چھوڑنے پڑے. رئیس امروئی صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ ان کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا. یہ ساری چیزیں 1972 میں ہو گئی تھیں. اس میں اگر ہم قصوروار کہیں کہ بھائی الطاف حسین صاحب تھے, تو الطاف حسین صاحب تو اس وقت تھے ہی نہیں. نہ اس وقت آفاق احمد صاحب تھے, کبھی نہ اس وقت اے پی ایم سے بنی تھی, نہ ایم کیو ایم بنی تھی. آج کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو مہاجروں پر تو یہ ظلم عرصہ دراز سے ہو رہا ہے. فاطمہ جناح شہید کی مثال موجود ہے آپ کے سامنے, لیاقت علی خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب یہ اردو پہ جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں, لیکن آج جتنی اردو کو دبایا جا رہا ہے, اردو اسی طرح تسلسل سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ ایک بڑی اہم بات آپ سے جو کرنے کے لیے میں نے کوشش کی پروگرام کے شروع میں, صرف یہی بتانا تھا کہ اردو پر کس طرح وار ہو رہے ہیں اور کس طرح اس نام کو مٹانے کی کوشش بھی کی گئی. باقاعدہ بل بھی پاس کیے گئے. لوگ الزامات دیتے ہیں, الطاف حسین صاحب جب سے ایم کیو ایم بنی تو کراچی میں خون ریزی شروع ہو گئی. خون ریزی تو پہلے سے تھی. کیا ایوب خان کے بھائی بیٹے گوہر ایوب جو تھے, ان کا اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے, جب وہ لوٹنے کے لیے کراچی کو غیر مقامیوں کو, غیر ملک سے لوگوں کو لے کر آئے تھے. شاید ہمارے مہاجر اس بات کو بھی بھول چکے ہوں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پروگرام میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو پرابلم ہے, آپ تاریخ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. اور بی بی سی نے بڑے کالم بھی لکھے اس بات پر. 1947 سے جب پاکستان بنا تو مہاجروں کو ساتھ تو ہمیشہ سے پرابلم ہی رہی, اور مہاجر صرف کبھی زبان کی بنیاد پر, کبھی ان کو بھوکا ننگا کہہ دیا جاتا تھا, حالانکہ کیا کچھ نہیں لے کر آئے تھے. اور جو ہندو یہاں سے گئے اور مائگریٹ کی, انہوں نے انڈیا کی طرف جو زمینیں چھوڑ گئے تھے, اسی طرح مہاجروں کو زمین ملنی چاہیے تھی اندرون سندھ میں, وہ نہیں ملی ان کو. وہ زیادتی بھی ان کے ساتھ ہوئی, وہ ناانصافی بھی ان کے ساتھ ہوئی, اس کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے پناہ دی. بھائی اگر دیکھا جائے تو مہاجروں نے آپ کو غلامی سے نجات دی, اور آپ اس کے بعد بل پاس کروا رہے ہیں. اور جو فسادات تشدد ہوئے اخبارات میں موجود ہیں, ان کی شہ سرخیاں. کے ایم سی کی بلڈنگ لیاقت آباد میں زمین بوس ہو گئی, وہ بھی شاید میری قوم مہاجر جو بٹنا چاہتی ہے وہ بھی بھول گئی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں. آج بڑی اہم شخصیت ہمارے درمیان میں, ان کو شکاگو سے میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. حارث عثمانی صاحب بہت ایکٹیو ہیں شکاگو میں, شکاگو یونٹ میں. شکاگو میں
MKM अल्ताफ हुसैन साहब जो उनकी जमात है उसके लिए भरपूर कोशिशें करते हैं और बड़े अच्छे इवेंट्स भी मुनक्किद करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है हारिस उस्मानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। हारिस भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो हारिस भाई आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी जी हारिस भाई आप मुझे दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं? आपके कुछ मेरे ख्याल में सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हेलो मैं एक स्पॉन्सर की तरफ आपको लेके चलता हूँ नाज़रीन। हम दोबारा राब्ता कोशिश करने की कोशिश करते हैं हारिस उस्मानी साहब से कि उनसे राब्ता बहाल हो जाए। उनकी वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्टक हो रही है। मैं Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK. तो नाज़रीन हमने दोबारा राब्ता किया है हारिस उस्मानी साहब से। हारिस साहब, हारिस भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आदाब तौसीफ भाई, आवाज आ रही है तौसीफ भाई? जी जी हारिस भाई कोशिश कीजिएगा कि कोई कॉल बीच में ना ले, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप मेरे ख्याल में सेल फोन पर है तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जी ठीक है, सॉरी मदर। जी हारिस भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। नाज़रीन प्रोग्राम के शुरू में बताते चलें कि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से ये खबरें बिकती हैं लाखों में, बड़े कदावर शख्सियत है और कुछ लोग अपना वीलॉग निकालते हैं, कुछ लोग अरसे दराज से अपने प्रोग्राम्स में जिक्र कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब वापस आ रहे हैं, हेलो की कॉल आने वाली है, रेटिंग भी बढ़ जाती है, अल्फाजों का जो मवाद होता है वो भी बिकता है और अल्फाजों का जो ज़ख़ीरा है वो भी बिकता है। तो आज हमने कोशिश की कि अल्ताफ हुसैन साहब के बहुत ही करीबी उनके साथी जनाब हारिस उस्मानी साहब जो शिकागो में होते हैं हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करें, हकाइक पर बात करेंगे कि अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी हो रही है नहीं हो रही। हम चौकिंग भी देख रहे हैं, हम उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, हमने कल रैली भी निकलती हुई देखी कोरंगी के इलाके में। तो सारी बातें देखते हैं कि आया उन पर जो पाबंदी लगाई और जिस आदमी ने जो की जो बेचारा खुद बेदखल हो चुका है मुल्क से, जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा है, तो ये गुफ्तगू करेंगे उनसे। हारिस भाई बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफात में से टाइम निकाला। हारिस भाई ये अल्ताफ भाई की जो आप देख रहे हैं कि अरसे दराज से चौकिंग भी हो रही है और बातें भी हो रही हैं मीडिया में, चिमिंगोइयाँ भी हो रही हैं कि किसी वक्त भी हेलो की कॉल आ जाएगी। इस हवाले से हमारे लिसनर्स को बताइए कि इसमें कितनी सदाकत है और क्या मामला चल रहे हैं। वाकई आने वाले वक्तों में हेलो की आवाज़ आने वाली है, उन पर से पाबंदी जो उनकी तकरीर और उनकी तहरीर और उनकी जो पाबंदी है सियासत में हिस्सा लेने की, इस हवाले से हमारे लिसनर्स को बताइए। बहुत शुक्रिया। हेलो हारिस भाई, मेरे ख्याल में दोबारा से थोड़ी सी लाइन में इनकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। नाज़रीन मैं दोबारा से कांटेक्ट करता हूँ हारिस भाई से कि प्लीज़ ज्वाइन करें, क्योंकि बड़ा अहम गुफ्तगू करनी है इस मौजू पर। और जी हारिस भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी हारिस भाई, हेलो हारिस भाई आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो जी हारिस भाई, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी 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 हारिस भाई प्लीज कोई कॉल नहीं लें फोन में ना, तो प्लीज जी मैं आपने मेरी बात बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी है और मैंने आपकी पूरी बात सुनी है और जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में उर्दू ज़बान की जिक्र किया और महाजरों पे जो जुल्म MKM बनने से पहले से हो रहा है, और आज आपको एक और बताना चाहूँगा, फातिमा जिना, मोहतरमा फातिमा जिना जो कौम की माँ, जिसने हमारे कायदे आज़म जिना
قائد محمد علی جناح کی بہن، جو ان کی بہن ہی نہیں تھی بلکہ ان کی تحریک پاکستان میں بہت بڑا کلیدی کردار تھا، آج ان کی بھی برسی ہے 56۔ جی جی، تو جس طرح سے ان کو اس وقت کے ڈکٹیٹر ایوب خان نے الیکشن ہروایا، اور جس طریقے سے تاریخ بتاتی ہے ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا گیا، ان کو دفنا دیا گیا اس طرح، اور ان کی کتاب پہ بھی پابندی لگائی، تو یہ ظلم تو شروع سے ہو رہا ہے۔ جی جی، ان 3 سال تک ان کو میڈیا میں آنے نہیں دیا، ان کی تقاریر روک دی گئی، ان کو پہلی پاکستان کی غدار خاتون قرار دیا گیا، بہت ساری چیزیں دی۔ جی بالکل، تو اس کے حوالے سے آج الطاف بھائی کا ٹویٹ بھی آیا ہے پورا تفصیلی، جس طرح سے فاطمہ جناح کے ساتھ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے ظلم کیا، اور وہ آج تک جاری ہے مہاجروں کے ساتھ جنہوں نے مائگریٹ کیا انڈیا سے، اور جن کی بانیان پاکستان کی اولاد ہے جو ابھی بھی قوم کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، ان کے ساتھ مستقل ظلم ہو رہا ہے، تو شروع سے جاری ہے توصیف بھائی۔ جی جی، حارث بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الطاف حسین صاحب پر پابندی لگی ہے، جن صاحب نے لگائی وہ خود جلا وطنی اب گزار رہے ہیں، اور مختلف لوگ جو ہیں یہ خبریں بک رہی ہیں، کچھ اپنے یوٹیوب چینلز پہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی واپسی ہونے والی ہے، ہم عرصے دراز سے سن رہے ہیں، 2-3 سال سے گردشیں کسی وقت بھی ہیلو ہو جائے گی، ابھی کل ریلی بھی کرنگی بھی نکال دی گئی ہے، تصاویر بھی ان کی آویزہ کی جا رہی ہیں، مختلف ان کے لیے چاکنگ بھی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے میں نے یہی سوچا کہ آپ کو ہی بلا لیا جائے، آپ الطاف حسین صاحب کے بہت قریب بھی ہیں، اور ان کے پروگرامز وغیرہ، ان کی جو میٹنگز ہیں وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، تو حارث بھائی یہ بتائیے کہ واقعی کچھ ہیلو ہونے والی ہے، کچھ ایجنسیز کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، ان کی جو تقریر اور سیاسی جو سرگرمیاں اس پہ جو پابندی ہے وہ ہٹنے والی ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی تو کوئی ایسی نیوز نہیں ہے، اور نہ نیوز پارٹی کی طرف سے آئی ہے، اور نہ کسی ہلکے سے، ہاں جہاں تک مومنٹم کی بات ہے، جس طرح سے ماحول بنا ہوا ہے، اور جس طریقے سے الطاف بھائی کا ٹک ٹاک میسیجز، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ چیزیں بھائی کی وائرل ہو رہی ہیں، جو 45 سال پہلے بھائی بات کیا کرتے تھے ایجنسیز کے بارے میں، فوج کے بارے میں، 2% طبقے کے بارے میں، تو وہی طریقہ، وہ چیزیں آج جو ہے وہ اسپریڈ ہو گئی ہیں پنجاب تک، وہ ساری چیزیں پنجاب تک اسپریڈ ہو گئی ہیں، آج پنجاب کی عوام پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے مہاجروں، تو اس طریقے سے جو ہے یہ وائبز آ رہی ہیں، لیکن اس سے کوئی حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک ہم اپنے قائد کو ٹی وی پہ پرائم ٹائم پہ خود سن نہیں لیں گے، جب تک ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہیلو آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، لیکن جہاں تک بھائی کے میسج کا تعلق ہے، بھائی کا میسج آج پورے پاکستان میں گھر گھر پھیل چکا ہے۔ جی جی، ارے بھائی لیکن ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں، جب سے الطاف حسین صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد سے ڈان نیوز میں بھی آئے، پھر اور ایک چینل پر بھی ان کی بات ہوئی، پھر سما ٹی وی کے سلمان صاحب انہوں نے بھی انٹرویو کیا، انہوں نے بھی اپنے انٹرویو کو وائرل کیا، تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ان کی وجہ سے آلریڈی پابندی ہٹ چکی ہے، میڈیا میں آ رہے ہیں، میڈیا کے لوگ، صحافی، کالم نویس، دانشور ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں، تو یہ پابندی ہٹ نہیں گئی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، پابندی تو دیکھیں، آپ جس طرح سے سوشل میڈیا کی بات کریں گے، جس طریقے سلمان صاحب کی بات کریں گے، ان کا اپنا خود یوٹیوب چینل ہے، اور وہ خود اپنا سما میں پہلے جیو میں تھے وہ، تو انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی الطاف بھائی سے ملاقات کرنے کی، اور الطاف بھائی نے ان کو وقت دیا، اور جس طریقے سے آپ نے ان کے بھائی کا اخلاق سے وہ زیادہ امپریس ہوئے، اور دیکھیں بھائی کے بارے میں اور ایم کیو ایم کے بارے میں بہت غلط پروپیگنڈا پھیلائے گئے، پنجاب میں آپ کو پتا ہے دوسرا جنگ اخبار نکلتا تھا، کراچی میں دوسرا جنگ اخبار نکلتا تھا، لیکن جو جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس نے ہر چیز جو ہے وہ بالکل 360 ڈگری سے چینج کر دی ہیں، اب حقیقت لوگوں کے گھروں میں جاری ہے، اب میں اور آپ کے ہاتھ میں چیزیں رہی نہیں ہیں، اب جو لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جو لوگ بھائی کا اخلاق دیکھ رہے ہیں، بھائی کے ٹویٹ پڑھ رہے ہیں، بھائی کے ویلاگس دیکھ رہے ہیں، ان کو اب اندازہ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ایم کیو ایم نے ابھی 27 سال پرانی بھائی کی جو برمنگم میں تقریر کی تھی، وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ آج ثابت ہو رہا ہے، تو یہ بھائی کا اپنا ایک پیغام ہے، اور یہ بھائی کی اپنی لگن ہے قوم کے ساتھ، جو وہ بات پہلے کیا کرتے تھے، آج وہ باتیں سب ثابت ہو رہی ہیں، اور پنجاب تک اور بڑے صوبے تک ہر جگہ پھیل رہی ہیں، تو ہم آپ کو یہ میسج ہو رہا ہے کہ
کہ بھائی ظلم ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا, آج ان پہ ظلم ہو رہا ہے, تو جب ان کو احساس ہو رہا ہے کراچی اور حیدرآباد اور مہاجروں پہ کتنا ظلم ہوا اردو زبان کے ساتھ. تھینک یو. جی جی. ہر بھائی یہ بتائیے کہ ابھی جیسے گوشت بھی لوگوں میں تقسیم غریبوں میں ہوا, الطاف حسین صاحب کی طرف سے عیدی بھی عید کے موقع پر دی گئی, تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ابھی تک پابندی ہے اور لڑکے جو ہیں ڈرے ہوئے ہیں. کیا الطاف بھائی کی طرف سے کوئی آپ کو اشارہ ملا ہے کبھی کوئی, کیونکہ آپ لوگوں کی بات ہوتی رہتی ہے میٹنگ میں کہ کیونکہ کارکنان آپ فرنٹ پر آ کے کام کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی پارٹی کے جس طرح چاکنگ ہو رہی ہے, جس طرح تصاویر لگ رہی ہیں, کیا الطاف بھائی سے جو آپ کی کوئی میٹنگ یا سینئر قیادت سے, رابطہ کمیٹی سے, یا آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ بس اب ہم کسی وقت بھی انٹری لینے والے ہیں, ایسا ان کی طرف سے کوئی اشارہ ملا؟ نہیں, ایسا کوئی اشارہ نہ ملا ہے نہ کچھ ہے, لیکن بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ خدمت تو این کے ایم کا شیوا ہے. ہزاروں خاندان وہاں سے امداد کرتے تھے, اور شہیدوں اسیروں کی فیملیز کو جب 90 اوپن تو جب بھی خیال کیا جاتا تھا, اور آج تک الطاف بھائی جو ہے ان شہیدوں اسیروں کے فیملیز کا خیال کر رہے ہیں, ان کو آج تک وظیفہ بھی مل رہا ہے. اور گوشت قربانی جہاں تک کی, تو آپ کو پتا ہے پہلے لاکھوں جانور ذبح ہوا کرتے تھے 90 جنا گراؤنڈ پہ اور تقسیم کیا جاتا تھا, لیکن اس جبر کے ماحول میں جتنا کچھ پارٹی کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے اپنی بساط میں رہ کر, اور اس طریقے سے گوشت یتیموں میں اور اسیروں میں, شہیدوں شہدا کی فیملیز میں بانٹا جا رہا ہے. تو اب یہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ اب چیزیں نظر آ رہی ہیں, کل تک یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. توصیف بھائی, یہ سوشل میڈیا کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک ایسا میڈیم آیا کہ سب چیزیں اب جا رہی ہیں, اس میں نہ کوئی پیمرا ہے نہ کوئی چیز ہے کوئی. جی جی. عارف بھائی, جب الطاف بھائی نے کہا پاکستان کا جو سسٹم ہے, عدلیہ اور بھی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے کی میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے سسٹم کو میں مرد آباد کہتا ہوں. تو بات بہت بڑی تعداد تھی, شکاگو میں بھی اور بھی دوسرے یونٹ دوسرے ممالک میں بھی تھے, لوگ الگ ہو گئے اور پارٹی سے, یا تو ان کے ذاتی مفادات تھے یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ مزید پارٹی کے لیے کام کریں. لیکن ایک چیز جو دیکھی گئی, انہوں نے دوسری پارٹیز بھی جوائن نہیں کی. بالخصوص میں شکاگو کی بات کروں گا کہ یہاں پر انہوں نے اگر کوئی پارٹی دوسری جوائن کی تو وہ کسی کا پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اندرونی معاملات تھے اختلافات کے یہاں پر, یا یونٹس کے اندر, یا لوگوں کو ذاتی رنجشیں تھیں ایک دوسرے سے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں توصیف بھائی, یہ کوئی ایک فیملی کی طرح, ایم کیو ایم ہمیشہ فیملی کی طرح ہی کام کرتی ہے. اگر ہم شکاگو میں کام کر رہے ہیں تو ایک فیملی کی طرح ہی کام کر رہے ہیں. اگر توصیف بھائی مجھے اور آپ کو پرابلم ہوگی تو میں آپ سے ڈائریکٹ کال کر کے بات چیت کروں گا. یہ رویہ نہیں اپناؤں گا کہ گھر جا کے بیٹھ جاؤں, اور پارٹی کو ایک طرح سے نقصان پہنچانا ہی چیز ہوتی ہے یہ. تو اگر آپس میں ایسی, لیکن جہاں تک میری نالج ہے شکاگو کے حوالے سے, مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ایشو موجود ہے, کیونکہ ہم آفس میں موجود ہیں. آپ نے جیسے دیکھا آفس اسی طریقے سے قائم ہے, اسی طریقے سے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہماری مخالف پارٹیوں کے بھی آفس موجود ہیں, لیکن اللہ کرے ماشاء اللہ سے سب کے ساتھ ہمارے جو ہے سلسلے چل رہے ہیں, اور بھائی کا میسج شکاگو لیول پہ یا پورے امریکہ لیول پہ پہنچ رہا ہے. تو جہاں تک ان کے گھر بیٹھنے کی یا دوسرے پارٹی نہ جوائن کرنے کی, وہ رابطہ کمیٹی دیکھے گی, وہ دیکھیں گے, وہ ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کریں گے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ایک سسٹم کے اس میں ہی ہم سب کام کر رہے ہیں. ہری بھائی, اگر کوئی چلے جاتا پھر واپسی کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی بتا دیجئے. آپ سے رجوع کیا جاتا ہے یا لندن کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, کیا طریقہ کار ہے وہ بھی بتا دیجئے, کہ کچھ لوگ یا اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ہوں. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ذاتی مصروفیات وہ سب, اس میں پوری رابطہ کمیٹی کنوینر مصطفیٰ بھائی, اور نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی واپس آنا چاہے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا, اگر وہ واپس آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی, طریقہ کار بالکل سمپل طریقہ کار ہے. ان سب کو پتا ہے, جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ان سب کو طریقہ کار پتا ہے. وہ ساتھ جو ہے وہ آج کے کارکن نہیں تھے, وہ اس وقت کے کارکن تھے, ان کو سب طریقہ کار پتا ہے. چیپٹر آفس موجود ہے, انہوں نے انچارج موجود ہے, پوری شکاگو کی کمیٹی موجود ہے, آفس کرتا ہے. وہ آئے, اپنی اپلیکیشن دے, ہم آگے پروسیس کریں گے.
آگے اپلیکیشن دیں گے, پھر ایک سلسلہ چلے گا. اچھا, بہت شکریہ حارث بھائی. یہ بتائیے, بڑا اہم سوال کر رہا ہوں کہ اب آگے کیا پارٹی کی آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح انٹری کی جائے؟ کچھ ہمارے لسنر کو بتانا ہے, کچھ پردے تو تھوڑے سے ہٹائیں نا, تو تھوڑا لوگوں کو بھی پتہ چلے, تھوڑا تجسس بھی پیدا ہو کہ آگے کی اب کیا پالیسی اختیار کرنی ہے, کیونکہ چوکنگ بھی ہو گئی, ریلی بھی نکل گئی, عیدی بھی تقسیم ہو گئی, گوشت بھی تقسیم ہو گیا, آرگنائز طریقے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں, رابطے بھی ہیں. تو اب یہ آگے کس طرح انٹری ہوگی, یونٹ آفیسز کھولے جائیں گے, کیا تھوڑا سا پردہ تو ہٹائے تو پتہ چلے نا لوگوں کو بھی کہ کس طرح معاملات طے کریں گے آپ لوگ. جی توصیف بھائی, اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی 2015 میں غیرانیہ جی ایک اپلیکیشن, اور آپ دیکھیں کہ جس نے اپلیکیشن ڈالی تھی اسی وکیل نے کل آ کے جو ہے خود بولا کہ وہ غلط اپلیکیشن ڈالی تھی, مجھ سے غلطی ہوئی تھی. تو وہ اسی عدالت میں اپلیکیشن جمع کرائی گئی ہے. اب جولائی میں میرے خیال میں بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. اب وہ پراپر طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. 5 سے 6 پٹیشن داخل کر چکے تھے پچھلے 2 سال کے اندر, کوشش سے جاری تھی. نائکوب کارڈ کی آپ کو پتا ہے, نائکوب کارڈ کی فیس بھی جمع کرا چکے ہیں, سب کچھ کرا چکے ہیں بھائی کی, لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ہے, ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس مرتبہ ایک چیز ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بینچ کو تشکیل دیا ہے, اور اس میں پھر ہیئرنگ ہوگی اور دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. اور فیصلہ ہونے کے جی آپ بولیے. اس کے بعد پھر جیسے رابطہ کمیٹی موجود ہے اور اس طریقے سے سلسلہ چلے گا. اور جہاں تک چوکنگ اور ان کا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ پورے ملک میں میسج جا چکا ہے الطاف بھائی کا, اور جس طریقے سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, بھائی کا میسج وائرل ہو رہا ہے, لوگوں کو ہمت ہو رہی ہے اور لوگ باہر نکل رہے ہیں. اور اب کراچی کی سڑکوں پہ بہت جلد آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی وہی مال, بہت جلد جس طریقے سے لوگوں میں ہمت ہو رہی ہے, لوگ نکل رہے ہیں. مطلب آپ نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہمت اب لوگ لے رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں کہ جو خوف تھا ایک کہ اریسٹ نہ ہو جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاملات گراؤنڈ پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کافی دشواریاں ہیں وہاں پر. حارث بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ویڈیو وائرلز ہوتی ہیں لوگوں کی, یوٹیوبرز کی اور بھی صحافی حضرات کی اور تجزیہ نگاروں کی, اس میں کتنی صداقت ہے کہ الطاف حسین صاحب کی واپسی آ رہی ہے, یا وہ صرف اپنی ریٹنگ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, صرف وہ دیکھیں, وہ تو اپنا ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس میں. جیسے توصیف بھائی 17 سال آپ ہیں, آپ ماشاءاللہ سے پچھلے 7 سالوں سے جو بھی 17 سال دیکھیں, 17 سال تو آپ کو ہوئے یہ پروگرام کرتے ہوئے. 6-7 سال جب 22 اگست سے ہم پہ برا وقت آیا اور جو چیز کیا, لیکن آپ نے پارٹی کا موقف ہمیں ہمیشہ دیا, اسی پلیٹ فارم سے دیا, اور پچھلے 6-7 سال میں آپ کنٹینیو پارٹی کا موقف دے رہے ہیں مختلف موقعوں پہ, مختلف چیزوں پہ, چاہے وہ سسٹم کو کہا ہو بھائی نے, یا ظلم ہو رہا ہو ایم کیو ایم پہ اور ان کے کارکنان پہ. تو آپ نے ہمیشہ, تو اسی طریقے سے اب اور لوگ یوٹیوبرز کا اور جتنے لوگ موجود ہیں وہ اپنا آگے حصہ ڈال لیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے ریٹنگ کے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دل کے حال, میں اور آپ تو نہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دل کے حال کہ وہ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں. واقعی یہ حقیقت ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اضافہ ہوا ہے پچھلے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کہیں سے کہیں کوئی کڑیاں مل رہی ہیں اور کچھ سیٹ اپ بن رہا ہے. اور دیکھیں, رابطے تو ہمیشہ سے رہے ہیں, چاہے وہ آپریشن جب سے شروع ہوا ہے 90s سے اور آج کی تاریخ میں, رابطے تو ہر ایک سے رہے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی سے رہے. لیکن ابھی ہیلو کی, ابھی میں اپنے پروگرام کی توسط سے جو میری ناقص معلومات ہے, میں نے حارث بھائی کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ آئیں اس مقصد کے تحت اور وہ اس بات پر بات کریں کہ آیا کب الطاف بھائی کی, کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے بھی بات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ کب ہونے والی ہے. تو مجھے ابھی تک کوئی, لیکن یہ کہ ابھی لڑکے نظر آ رہے ہیں آپ کو چاکنگ کرتے ہوئے بھی, اور جو میں نے جس طرح کہا ریلی بھی نکلی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ دورہ معیار کیوں ہے, میں اپنے پہلے پروگرام میں حارث بھائی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے دوسرا قانون ہے, پنجاب کے لیے دوسرا قانون ہے, بلوچستان کے لیے دوسرا ہے, خیبر پختونخوا کے لیے الگ ہے, سندھ کے لیے الگ ہے, اور کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے ٹوٹلی الگ ہے. بالکل, میں آئی وٹنس ہوں بہت ساری چیزوں کا,
میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایم کیو ایم کے کارکن کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو 20 گاڑیاں اور ایل ایم جی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر. وہ ایل ایم جی کی گولی بھی تقریباً اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ایک آدمی 4 آدمی لائن سے کھڑے ہو تو چاروں کے چاروں مر جائیں. ادھر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے ٹکڑے لے کر آ جاتے ہیں, چلو بھائی ان کو گرفتار کرو. تو یہ بڑا عجیب, اور آج تک کی تاریخ میں ایم کیو ایم کے سینکڑوں وہ لڑکے جو ہیں لاپتہ ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں بیچارے نہیں ہیں. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ بڑا رہا اور اب تک جاری ہے, اور آج بھی لاشیں مل رہی ہیں, ماورا عدالت قتل ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے. لیکن اگر کوئی اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری پارٹی پر اب شروع ہوا ہے, ہماری عورتوں سے نہیں, یہ تو ایم کیو ایم اور مہاجر تو عرصہ دراز سے یہ چیزیں بھگت رہے ہیں. ایون یہ کہ جن لڑکوں کا تعلق پولیٹیکل پارٹی سے تھا بھی نہیں ایم کیو ایم سے, ان کو بھی ساتھ میں لے جایا کہتا تھا نا, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا, یہ کہہ کے لے جایا جاتا تھا. حارث بھائی آپ سے آخری ایک اہم سوال کرنے کی جسارت کروں گا کہ حارث بھائی اگر الطاف بھائی کی ہیلو ہو جاتی ہے, پابندی ہٹ جاتی ہے اور ساری چیزیں بحال ہو جاتی ہیں, تو الطاف بھائی اور پارٹی کیا الطاف بھائی کو مشورہ دیں گی, یا الطاف بھائی پہلا کیا اسٹیپ اٹھائیں گے, وہ کیا کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم ہمیشہ خدمت پہ یقین رکھتی ہے, اور آپ کو پتا ہے خدمت خلق کمیٹی سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا معاملہ, اور بھائی نے خدمت سے ہی شروع کیا تھا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ بھائی کے ذہن میں پورا پلان ہوگا, جس طریقے سے بھائی چیزیں لے کے چل رہے ہیں, بھائی کے اس میں ساری چیزیں موجود ہوگی. اور شہداء, اسیران, یہ فیملیز سب سے زیادہ مستحق ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کو مد نظر رکھ کے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چیزوں کو لے کے چلیں گے. جی تھینک یو حارث بھائی سو مچ کہ آپ نے ہمارا پروگرام زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. اگر آپ کے کوئی اور بھی بات کہنا چاہتے ہیں, فیل فری, آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے دے سکتے ہیں. جی دیکھیں توصیف بھائی, بہت بہت شکریہ. پہلے تو الطاف بھائی کی طرف سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج شکاگو چیپٹر کو موقع دیا اپنا موقف رکھنے کا. اور آپ کو پتہ ہے ہم شکاگو میں ہی ہوتے ہیں, تو جس کو یہ آفس کھلا ہوا ہے, اوپن آفس ہے, اور آئیں اپنا مدعا رکھیں, بات چیت کریں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں. ہم اس وقت 11 جون 1978 کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پٹیشن دی ہوئی ہے, ریزولوشن دی ہوئی ہے شکاگو میں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد 11 جون کی آفیشل ڈے آبزرو ہوگا شکاگو کے اندر, تو اس کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو کھڑے ہوئے ہیں بھائی کے ساتھ, اور قوم کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, بھائی کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, اور شکاگو چیپٹر ہمیشہ سے الطاف بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رہے گا. اور تھینک یو. یو ویلکم. ناظرین, آپ نے حارث عثمانی صاحب کی بات بھی سن لی کہ کچھ لوگ اگر جو پیچھے بھی ہو گئے تھے یا کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یا کچھ ذاتی رنجشیں بھی ہیں, انہوں نے کہا ڈور اوپن ہے, آپ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں. کیونکہ میری حیثیت ایک مزدور کی سی ہے جو مندر بھی بناتا ہے اور مسجد بھی. میں ان لوگوں سے بھی ملا جو الطاف بھائی کے نعرے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے, تو اس کے بعد انہوں نے نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی جوائن نہیں کی, وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو عارف بھائی نے میسج دیا ہے آپ کو, آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں, یونٹ موجود ہے اور نمبر بھی موجود ہوگا یقیناً, جب ساتھ رہے ہیں, ساتھ کام کیا. اس کے ساتھ ہی حارث صدیقی صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. ناظرین, ہمارے ساتھ حارث عثمانی صاحب تھے. حارث بھائی کی آپ نے گفتگو سنی. آپ کو ہمارے جو اسپانسر ہیں بہت ضرور پلیزنٹ ٹریول, ایک ان کا ایڈ سناتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک خوبصورت سی شاعری بھی پرویز انور وداون صاحب کی آواز میں سنائیں گے. اور شروع میں آپ سے جو اردو کے متعلق گفتگو ہوئی تھی, پلیز وائرل کیجیے پروگرام. میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے پروگرام جوائن کیا سب کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام. جتنا ہو سکے پروگرام کو شیئر کریں, کیونکہ اردو پہ جس طرح وائر ہو رہے ہیں اور مہاجروں پہ جس طرح وائر ہو رہے ہیں وہ قابل مذمت ہیں. آپ ہمیشہ سے میں اپنے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں اپنا شیئر ضرور ڈالیے, کچھ نہ کچھ کر کے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے, ورنہ یہ معاملات زندگی کے اسی طرح چلتے رہیں گے اور آپ کوٹا سسٹم کی نظر ہوتے رہیں گے. آپ کو تقسیم کرنے کے لیے لوگ بھیجے جاتے رہیں گے, آپ تقسیم ہوتے رہیں گے. اور مہاجروں کا سب سے بڑا مشغلہ جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں, بڑا پیارا سا ان کا ایک مشغلہ ہے, صرف اپنے مہاجروں کو ہی برا بھلا کہتے ہیں, انہی پر ان کی انگلیاں اٹھتی ہیں. سسٹم کے خلاف کبھی وہ الفاظ تک نہیں کہتے. سسٹم کی خرابیوں, میں نے جس طرح 9 مئی 1972 کا جو ذکر آپ سے کیا ہے, یہی وہ وجہ تھی کہ اس وقت تو
نہ الطاف حسین صاحب تھے, نہ MQM تھی, نہ APMSO تھی. اس وقت تو جب اس پر ہمارے قائد جناب قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے جب کہہ دی تھی یہ بات کہ جو پاکستان کی قومی زبان اردو سے دشمنی کرے گا وہ ملک کا دشمن ہوگا. تو ایک ایڈ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو ناظرین کانٹیکٹ کیجئے پلیزنٹ ٹریول سے. بہترین ان کے پاس عمرہ پیکیجز بھی ہیں, آویزا ہے ان کا فلائر ہماری اسکرین پر. تو بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں, کچھ ٹائم رہ گیا ہے, انجوائے کریں لائف کو اور اپنے لیے وقت نکالیں, فیملی کے لیے وقت نکالیں. ضرور ان کے پاس جائیے پلیزنٹ ٹریول کے پاس. اور یہ حج بھی ابھی ختم ہوا ہے, لوگوں نے بڑے اچھے پیکیجز لیے, بڑی سہولیات دی ہیں انہوں نے. اب عمرہ کے پیکیجز بھی ان کے پاس ہے, تو ضرور ان کے پاس جائیے. اور ناظرین آپ کو اب سناتے ہیں خوبصورت سی شاعری پرویز انور وداون صاحب کی آواز میں. آج انہوں نے انگلش میں شاعری اپنی بھیجی ہے, سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Assalamu alaikum. Today we are giving our new English poem. Yes, then let us start poetry. When a baby born, God's system was on. When a baby born, God's system was on. Everyone was ready. Everyone were ready. Doctor, nurses were on. Their brother and sister were playing on ground. Baby weep a while. Mummy daddy gave smile. Baby weep a while. Mummy daddy gave smile. Baby came from heaven. The month was 11. That's our poem. I hope you will like it. Thank you for that. Okay, Allah Hafiz. تو ناظرین آپ نے پرویز انور وداون صاحب کی خوبصورت سی شاعری سنی, اور ہمیشہ اردو میں شاعری بھیجتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ انگلش میں بھی بھیجتے ہیں, کیونکہ امریکہ میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو اردو نہیں آتی. اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے پروگرام کی توسط سے بھی کہتا ہوں کہ بچوں کو تھوڑی بہت اردو ضرور سکھائیں, کیونکہ یہ آپ کی زبان ہے. اور جو میں اہم بات آپ سے ایک اور کہہ رہا ہوں کہ اردو پر جس طرح وار ہو رہے ہیں تو ضرورت بھی ہے. اور اردو کے متعلق لوگوں کو کچھ غلط فہمی بھی ہے کہ یہ ضد بحث بھی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں میں کہ ہم اردو نہیں بولیں گے, ہم اردو سے ہمارا اردو ایکچولی ایک رابطے کی زبان ہے. میں سعودی عرب گیا, مجھے عربی نہیں آتی تھی, تو مجھے کسی سے راستہ پوچھنا کیسے پوچھوں گا. تو اردو ایک ایسی زبان ہے جو پورے پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور ایک رابطے کا ذریعہ ہے. جب ہی قائد اعظم نے بھی یہی سوچ کے, یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں, اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, کہ جب یہ بنگلہ دیش میں بھی بولی جا رہی ہے, پاکستان کے مختلف صوبوں میں بولی جا رہی ہے, زبان لوگ سمجھتے ہیں, تو اس کا نام اردو ہے, تو اس کو اردو ہی رکھ لیتے ہیں اپنے ملک کی زبان. تو اس میں لوگوں کو کچھ اختلاف ہے کہ صرف مہاجری بولتے ہیں یہ زبان.
اور میں ایک چیز اور آپ کو اپنے پروگرام کی توسط سے کہہ دوں, یہ اردو اسپیکنگ کوئی چیز نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ ذہن میں رکھیے آپ لوگ. جو بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں مہاجر نہیں ہوں, میں اردو اسپیکنگ ہوں. اردو اسپیکنگ تو پورا پاکستان ہے, آپ ایک قوم ہے مہاجر. ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اگلے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم شخصیت ہوں گی 1 بجے دوپہر سنڈے کو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے سنڈے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بہت ہی اہم گفتگو کریں گے. اور ہو سکتا ہے اس امید کے ساتھ جس طرح حارث عثمانی صاحب کو ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا, ان سے گفتگو کی کہ یقیناً بہت سارے یوٹیوبرز, بہت سارے تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے الطاف حسن صاحب کی انٹری بحال ہو جائے. کیونکہ میں نے ایک اور بات بھی کہی کہ ہر صوبے کے لیے الگ قانون, مہاجروں کے لیے الگ قانون, ایسا کیوں ہے؟ عمران خان صاحب نے اتنا کچھ کر دیا, ابھی تک ان پر پوری طرح پابندی نہیں لگی. انہوں نے حالانکہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا, ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, کھر صاحب نے کیا, جب سب کو این آر او اور معافیاں مل رہی ہیں, نواز شریف صاحب کو مل رہی ہیں ملک سے جانے کے لیے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر میں ان کا نام شامل تھا, عمران خان صاحب نے سگنیچر کیے, ملک سے باہر چلے گئے, حالانکہ وہ چور کہتے تھے ان کو. تو سب کے لیے قانون ڈفرینٹ اور مہاجروں کے لیے قانون ڈفرینٹ. اور میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ جو بیچارے لاپتہ ہیں یا ان کے اوپر جھوٹے الزامات ہیں, یا تو ان کو عدالتوں میں پیش کر کے ان کے الزامات, اب تو انہوں نے اتنی سزائیں بھگتنی ہیں کہ ان کے مقدمات جو تھے وہ بھی کلیئر ہو چکے ہوں گے, جو الزامات ان کے اوپر لگے. تو پروگرام کی توسط سے درخواست ہی کر سکتے ہیں اس امید پر کہ کل کا جو سورج طلوع ہوگا, اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.